بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین و حاضرین، اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام مذہب جو ہم کو دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کی، ایک انسانی فطرت کی اللہ تعالیٰ نے رعایت فرمائی ہے۔ اگر ہمیں کوئی غم کی بات پہنچے تو ہمیں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے غم کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اگر ہمیں کوئی خوشی پہنچے تو شریعت کی حد میں رہتے ہوئے خوشی منانے کی بھی اجازت ہے۔ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے۔ یہ جو ابھی ایام چل رہے ہیں، جن لمحات میں ہم سانس لے رہے ہیں، جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، جن دنوں میں ابھی 3-4 دن کے بعد نیا سال شروع ہو جائے گا اور 2019 ختم ہو جائے گا، 2020 کا سال شروع ہو جائے گا۔ اس موقع پر بہت سارے لوگ، یہود و نصارہ، اسلام کے دشمن، اور جن کو آخرت پر، جن کا ایمان نہیں ہے، جن کو آخرت پر اللہ تبارک و تعالی نے آخرت پر ایمان لانے کی توفیق نہیں دی ہے، اللہ کے نہ ماننے والے دشمنان اسلام ان دنوں میں عجیب عجیب خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور تحقیق کرنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کرسمس سے لے کر سال کے ختم تک جتنی خرافات، جتنی فضول خرچیاں، جتنی بدکاریاں، جتنے حادثات، جتنے ایکسیڈنٹ جتنے بھی ہوتے ہیں، پورے سال کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ان یہود و نصارہ کے تہواروں کی حقیقت ہے۔ اب دوستو بزرگوں، وہ تو غیر ایمان والے ہیں، ان کی جنت ہے یہ دنیا، وہ جو مرضی کریں، آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ لیکن ان کے دیکھا دیکھی ہمارے ایمان والے بھائی، ہمارے نوجوان دوستو بزرگوں، ہمارا یوتھ جو ہوتا ہے نا، ہمارا ینگ طبقہ جو ہوتا ہے، ان کے کلچر، ان کی تہذیب، ان کے تہواروں سے متاثر ہو کر وہی سب کرنے کو فخر محسوس سمجھتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ پیسوں کا ضیاع ہو، یا اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا ہو، اپنے اوقات کی بربادی ہو، چاہے اس میں اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر کا جنازہ نکالا جا رہا ہو، اور سب کچھ ان کے طور طریقے پر چلنے کو فخر محسوس کیا جا رہا ہو۔ دوستو بزرگوں، سال کے ختم پر ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ 2018 گیا تھا، اس وقت 2019 بھی جا رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کتنے اچھے کام کیے، میں کتنے لوگوں کا سہارا بنا، میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کتنی فکر کی۔ کہاں ہم کو یہ محاسبہ کرنا چاہیے تھا، اور کہاں یہ کہ ہم ان کی مشابہت اختیار کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان میں سے ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوان دوستوں، خاص طور سے میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں، آپ سے آپ کو میں عہد دلاتا ہوں، اللہ کے واسطے جب یہ نیا سال شروع ہو تو اللہ کے واسطے یہود و نصارہ کی، ہنود کی مشابہت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ ایک دوسرے کو پیغام بھیجنا، ہیپی نیو ایئر کا میسج بھیجنا، یا اپنے اسٹیٹس پر، آج کل تو واٹس ایپ اور فیس بک پہ اسٹوری اور واٹس ایپ پر اسٹیٹس رکھا جا رہا ہے، اس میں اللہ معاف فرمائے ہمارے نوجوانوں کو کیسی کیسی خرافات رکھ رہے ہیں اسٹیٹس پر۔ جتنے لوگ بھی ہمارے اسٹیٹس کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کے دیکھنے کا گناہ بھی ہمارے کھاتے میں جا رہا ہے۔ کوئی لڑکیوں کے، کوئی گانے، تو نہ جانے کیا کیا اسٹیٹس رکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ اسٹیٹس رکھنا نئے سال کے، یا ناجائز طریقے کے اسٹیٹس رکھنا ہوا، یا اسی طریقے سے ایک دوسرے کو پیغام ہیپی نیو ایئر کا بھیجنا، یا ناچ گانوں میں شریک ہونا، یا اور بھی کسی طریقے سے پٹاخے پھوڑنا، ایک دوسرے کو ملنے پر مبارکبادیاں دینا نئے سال کی، یہ سب اسلامی طریقے کے خلاف چیزیں ہیں۔ ان سب سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جتنے بھی دارالافتاء ہیں، ہمارے اکابر علماء کے جتنے بھی فتاوی ہیں، جس نے بھی کسی نے ان سے پوچھا اس بارے میں مسئلہ، تو سب نے یہی بتایا کہ ان ساری چیزوں میں شریک ہونا ناجائز ہے۔ تو جب یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ چیز ناجائز ہے، تو دوستو بزرگوں، ہم کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اپنی جوانی پر رحم فرمائیں، کھائیں، اپنی صلاحیتوں کو
دین کے کاموں میں لگائیں. دیکھیں حالات کیسے ہیں. منظم طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو عجیب عجیب طریقے سے ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ متحد ہو کر اسلام کے دشمنوں کے خلاف اپنی صفیں تیار کرتے, اور ہو کیا رہا ہے کہ ہم تو خود ان کی گودی میں جا کے بیٹھ رہے ہیں. ہم وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. ہمارے کام کرنے کی وجہ سے ان کا کفر پر جمنا اور مضبوط ہو رہا ہے. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہم گویا دنیا میں کفر کے مضبوطی کے سبب ہم بن رہے ہیں, ان کے پاس جا جا کر ان کی طاقتوں میں ہم اضافہ کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھائے, ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالی سمجھائے, اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے کاموں میں ہمیشہ لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.